سن یار میں تینوں میلاد دینا تو سن میں تینوں قصہ سنا ہوں قصہ ہے میلاد ایک سن مدینہ منورہ دا شہر مدینہ شہر مدینہ مدینہ منورہ دے 12-13 سالاں دے منڈے مدنی منڈے نکیاں نکیاں عمراں تے 12 سالاں دے 13 سالاں دے منڈے خوش گپیاں کرتے کرتے مدینے دی گلی چوکے لنگتے ہیں یہ بالی عمر ہے اٹھتی جوانی مراحق ایڑی عمر 12 سال 13 سال 14 سال دے منڈے مدنی مدینہ منورہ دے 12-13 سال دے منڈے کھیڈن نکلے کہ کچھ گپیاں کرتے کرتے لنگتے پے روایت میں منڈے پہ جانے کے سامنے ایک مائی آتی بھی مائی تے منڈیاں نو ہورے کی انہوں نے موڈ ہی چاہیے مائی کا راہ روک لیا انہیں اما جی ٹھہر جاؤ وہ مائی نو روک لیا انہیں منڈے آدھے اما جی تھوڑے ضروری کام ہے مائی کہہ دیو پترو بیبا پترو مینو بھی میں بھی ضروری کام پہ جانی ہوں میرا راہ نہ مینو بھی ضروری کام ہے منڈے آ کہ نہیں اما جی سانو بہت ضروری کام ہے تھوڑے ضروری کام ہے تو ٹھہرو ذرا وہ مائی نے دیکھا نا منڈے جان ہی نہیں چڑھتے پے تو مائی آدھی اچھا پترو پھر جڑا کام ہے تو دسو جلدی تو میں اپنے کام جاواں منڈے آدھے اما جی گلی بچ نہیں مسجد نبوی بچ چلو مسجد نبی بچ چلو وہ بڑھڑی مائی نو گھیر کے منڈے مسجد نبی چ لے آئے روایت جاؤں ٹائلا بنا کے بہ گئے مدینے دے منڈے وہ مدینے دے جڑے منڈے سن بالی عمر دے نوجوان بچے جڑی مائی نو کھچ کے لے کے آئے وہ نام ہے دائی حلیمہ صاحبہ حلیمہ دائی حلیمہ تے پھسی منڈیا 12 سالوں دے منڈے مسجد نبی چ پا لیا بیٹھو اما جی منڈے بہ گئے 4 چفیرے حضور دے صحابی 12 سالوں میں بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر قربان جاواں حلیمہ کس بال نو دودھ پلایا ہی قیامت تک میلاد دیا محفل کی زینت بن گئی ہے میلاد سجدہ ہی نہیں جب تک حلیمہ کی گل نہ کرو بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ حلیمہ سعدیہ ہوں سونے منڈیا کی گل سنو منڈیا نے اما جی اسی جمے مدینے اساں اکھاں کھولیاں مدینے ساڈا بچپن گزریا مدینے حلیمہ سعدیہ اسی جمے مدینے اسی جی ادو مکڑا دیکھا جدو تلال بدلو لینا دیا آوازاں آ رہی سن جدو ساڈا نبی آیا مدینے اساں دیکھا 53 سال دی عمر دا ساڈا رسول 53 سال دی عمر میں جدو میلاد والا مدینے آیا کہ تلال بدلو لینا دیا صداواں گونجیاں اما جی اسی جمے مدینے اسی پلے مدینے اسی تلال بدلو لینا دیا صداواں نبی پاک نو ویکھیا سی اے دائی حلیمہ اسا سونے نبی دی جوانی نہیں ویکھی اسی نبی کریم دا بچپن نہیں ویکھیا اسی نبی پاک نو کھیڈدیاں نہیں ویکھیا نبی پاک دی جوانی نہیں دیکھی حلیمہ سعدیہ تو او خوش نصیب ہے جدی چولی وچ ساڈا رسول پلیا سی سنو یارو اے مسجد نبوی تے مدینے دے صحابی خدائی حلیمہ نو کہندے نے سونی حلیمہ تو ساڈے نبی پاک نو پالیا ہے تے دس ساڈے نبی پاک دا بچپن کے بولیا او حلیمہ نو بھی اپنے کام بھول گئے حلیمہ سعدیہ کہندی ہے پترو کیڑی تار نو چھیڑ دتا جے کیڑی تار چھیڑی جے ہن سنو عشق دا نغمہ مزراب لایا جی نبی پاک دا بچپن پترو بہ جاؤ سنو حلیمہ کہندی پتر حلیمہ کہندی سنو پترو میں جدوں مکے گئی سا
بچے لین واسطے گئی. بہار کا جب موسم آیا، ربی بہار کا موسم آیا، جب کلیاں کھلیاں سعودی عرب، جب حجاز کے کلیاں کھل گئی، جب نغمے بکھر گئے، ہواواں خراما مفت ہواواں چلن لگ پہ. میں بھی ڈاچی تے بہ کے جدو مکے آئی تے سارا مکہ میں پھر لیا، کدھروں بچہ نہیں ملیا، کڑیاں دائیاں بچے لے کے چلیاں گئی. میں تھکی ہوئی ہاں، میرا شوہر حارث میرے نال سی. حلیمہ بھی کہنی نے میرا حارث شوہر میرے نال اکتا کے نہ حارث تے سر پھڑ کے کہندا حلیمہ اے تے سیزن خالی جانا ہے، بھکھے مراں گے. پہلے ہی کہتے قبیلے وچ کہتے حلیمہ چل چلیے چھڑ ساڈے مقدر وچ بچہ نہیں. حلیمہ کہنی نہ سونے نہ پو. اے جڑا محلہ ہے قریشیاں دا، اے پہاڑی دے اوتے جڑے تھوڑے تھوڑے مکانات نے، یہ نہیں اصا ویکھیا. حارث نو حلیمہ کہندی پترو میں اپنے شوہر نو آخیا چلو اے پہاڑی تے مکانات نے، میں نشیب تے کھڑی سا، اے پہاڑی تے مکانات. اللہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ. تیری گود میں وہ گلے ہاشمی ہے کہ شیدا ہے جس کی خدائی حلیمہ. حلیمہ کہتی ہے پترو مدنی بچے سنو میں جدو تنگ پی گیا نا شوہر تے میں آخیا حارث نو تسی بیٹھو تے میرے بھی ہمت ہے میں کلی جانا. شوہر تھکیا ٹوٹیا بہ گیا، حارث بہ گیا. حلیمہ کہندی میں چڑھائی چڑھتی اتنے آئی. سنو حلیمہ سنا رہی نے، حلیمہ سالیہ کہندیاں نے مدنی منڈے مدینے دے منڈے مسجد نبی وچ بہ کے مدینے دے صحابی کملی والے دا میلاد سنتے پے. میلاد سنا رہی دائی حلیمہ نبی پاک دا میلاد سنا رہی ہے. حلیمہ نے آخیا سنو منڈے. حلیمہ نے فرمایا پتر سنو. حارث بہ گیا میں چڑھی چڑھائی دے ایک میرے مائی ملی اس بندے دی. میں آخیا اما جی میں ایک دائی ہاں، پروفیشنل پیشہ ور دائی، دودھ پلانا میرا پیشہ ہے. سارا مکہ میں پھر آئی ہوں، میرے بچہ کوئی نہیں ملیا. اما جی اس محلے میں کوئی بچہ ہے جنہوں دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ یار یہ جملہ تو میرے بڑا پسند آیا اور میرا تو ایمان بھی ہے. ایک غلط روایت ہے کہ مکے دیاں دائیاں یتیم سمجھ کے چھٹ گئی. سنو میرا ایمان نے یتیم سمجھ کے چھٹ، یتیم ضرور سن. تے تہاڈا کی خیال ہے نبی کریم دا دادا کو غریب سی؟ اور جڑا عبداللہ دی خاطر 100 اونٹ ذبح کرتا پیا، یہ غلط گل ہے یتیم سمجھ کے. میرا ایمان ہے دادے نے کسی دائی نو قبول ہی نہیں کیا. حلیمہ کی روایت دستی ہے. حلیمہ کہندی نے میں پوچھا ہے کوئی بچہ؟ تو جملہ سنو مائی دا. مائی نے آخیا کڑیے بچہ تو ہے، اس محلے چ ایک بچہ ہے، جا کڑیے تو بھی قسمت ازما کے دیکھ لے، یا تو بھی قسمت ازما کے دیکھ لے. معلوم ہے کئی دائیاں آئیاں تے دادے نے قبول نہیں فرمایا، دائیاں نو دادے نے کہا ہی نہیں پایا. حلیمہ کہندیاں نے میں جدوں کنڈی کھڑکائی، رحمت للعالمین دی اس گھر دی کنڈی کھڑکائی، فطرت نے مسکرا کے آخیا حلیمہ تینوں پتہ نہیں کیڑی کنڈی ہے تے باب رحمت دی کنڈی کھڑکانی پئی ہے. تو تے باب کرم تے کھلوتی ہوئی ہے، باب رحمت دی کنڈی کھڑکا رہی ہے. کنڈی میں کھڑکائی تے دروازہ کھلیا. حلیمہ کہندیاں دروازہ کھلیا تے اے لفظ سنو سیدہ حلیمہ دے. حلیمہ کہندیاں نے دراز قامت تے کثرتی جسم، دبلے پتلے تے اچا قد تے ٹلی عمر تے کشادہ جبین، کشادہ روح تے موٹیاں موٹیاں اکھاں تے چمکدا ہوا چہرہ تے سر تے چٹے رنگ دی پگ تے سونی چٹی داڑھی. انہاں دروازہ کھولیا تے حلیمہ کہندیاں نے بزرگاں آخیا کڑیے کدھر آئی ہیں، کڑیے کدھر آئی ہیں؟ حلیمہ کہندیاں نے میں عرض کی تھی بزرگوں میں دائی ہاں، دودھ پلانا میرا پیشہ ہے. میں سنیا تواڈے گھر وچ کوئی بچہ ہے، انہوں دودھ پلا سکنی ہوں، میں دودھ پلانا چاہتی ہوں.
سنیا تے گھر میں ایک بچہ ہے کہ میں پیشہ ور دائی ہاں. حلیمہ کہنی نے جدو میں گل کی تو انہوں بزرگوں نے میرے سر تو لے کے پیروں تک ویکھیا, مینو میرا جائزہ لیا, مینو جاچیا سر تو لے کے پیروں تک ویخ کے. سنو حلیمہ کہندیاں نے تے سنادیاں پہ نے مدینے دے منڈیاں نو صحابیاں نو تے بیٹھی مسجد نبوی وچ نبی پاک دی قبر دے دامن وچ بیٹھی حضور دا میلاد سنا رہی ہے. میلاد مسجد نبوی وچ حلیمہ کہندیاں نے پترو مینوں نہ بزرگاں آکھیا کڑیے تو دائی ہے؟ ہاں میں دائی ہاں. پہلے دس کڑیے تیرا نام کی؟ بزرگاں فرمایا ما اسمک, تیرا نام کی ہے؟ حلیمہ کہنی نے میں آخیا اسمی حلیمہ, بزرگوں میرا نام ہے حلیمہ. حلیمہ کہنی جب میں نام سنایا نا تو بزرگ مسکرائے. جملہ سنو, یہ بزرگ انٹرویو لے رہے ہیں نا جڑے بزرگ, یہاں کا نام ہے عبد المطلب, میرے مستفا دیتا تھا جناب عبد المطلب نے آخیا جملہ سنو کڑیے تیرا نام کی ہے, تیرا نام کی ہے؟ حلیمہ کہنی نے میں آخیا اسمی حلیمہ. تے بزرگ کہنے نعم الاسم, کڑیے نا چنگا ہے, کڑیے تیرا نا چنگا ہے, تیرا نا سو حلیمہ. حلیمہ کا جڑا روٹ ہے جہاں جو لفظ بنے وہ علم دا مانا رقت قلب, دل دا گداس. علم دا مانا دل دا پگھل جانا. علم دا مانا ہے کہ دکھی نو ویخ کے اکھ وچ ہنجو آ جان, پریشان نو ویخ کے دل مچل جائے, منکسر المزاج. تے علم دا مانا نگوسار, متوازو, رقیق القلب. کڑیے تیرا نا چنگا ہے. اتو معلوم ہوا دادا جان سب تو پہلے نام پوچھتے سن. پہلیا دائیاں جہیا آئی کسی کا نام ہے امت اللہ, کسی دائی کا نام ہے امت المنات, کسی دائی کا نام ہے امت العزا, عزا دی باندی, لات دی باندی. دادا جب نام سن گئے تھے دادا کہنا چلیاں جاؤ دفاع ہو جاؤ تے مشرکانہ نام نے. حلیمہ آئی تے دادا ہس کے کہنا کڑیے تیرا نام چنگا ہے, یہ شرک دی بو نہیں. سنو دوستو جتنے اسماء نے حضور دے خاندان انہوں تے غور کرو. مردوں کے جڑے نام سن تاریخ عرب پڑھ کے دیکھو حضور دے میلاد تو پہلے مردوں کے نام, ایک نام عبد العزا, عبد اللات, عبد المنات. قبیلیاں دے نام بنو کلب, یہ میں نے کتیاں والے, بنو کلاب, بنو مرہ. بنو مرہ کا میں نے اکھڑ لوگ, بد چلن لوگ, بد مزاج لوگ, یہ قبیلیاں دے نام. تے مردوں دے نام حبل دا بندہ, لات دا بندہ, منات دا بندہ. میرے مصطفیٰ دے ابا جی دا نام ہے عبداللہ. عبداللہ نام دیکھ, عبداللہ. عبداللہ معلوم ہوا میرے مصطفیٰ دے خاندان وچ توحید کا نظریہ موجود. دین ابراہیم ہوتے سن, سلیم الفطرت سن. باپ کا نام عبداللہ تے سونی ماں کا کی نام ہے آمنہ. آمنہ میں قربان جاوا کائنات دا خوش نصیب ترین جوڑا, کائنات دا سب تو عظیم جوڑا عبداللہ تے آمنہ جنہ سن کملی والا دے دیتا. خوش نصیب ماپے, خوش نصیب آمنہ. کہ آمنہ دا معنی کی امن, آمنہ دا روٹ ہے امن. آمنہ دا معنی امن والی, ایک معنی ہے امانت والی. آمنہ دا ایک معنی ہے امین والی. ماں آمنہ, ماں بھی نور اتے پیو بھی نور,
ماپے نور جڑا نکلیا کائنات وچ مجسم نور. سنو جو جلال الدین رومی کہتے ہیں، رومی نے آخیا، اقبال دا مرشد رومی بولیا، رومی نے آخیا اسم نورو جسم نورو قد نور. ماپے نور، اسم نور، جسم نور، سراپا نور. اسم نور جسم نور قد نور اب نور نور جد نور. اسم نورو جسم نورو قد نور. اسم نورو اسم نورو جسم نورو قد نور اب نورو نورو جد آمنہ امن والی، امانت والی، تے حلیمہ دا مانا حلم والی، تے ابا جی دا نام ہے عبداللہ. حلیمہ کہنی کہنے دادے اور آکے کڑی یہ تیرا نام سونا ہے، حلیمہ سونا نام ہے. اچھا تی یہ دس تیرے قبیلے دا کی نام ہے؟ حلیمہ تے حضور دا میراث سنا رہی ہے صاحبہ نو، منڈیا نو سنا دی میرے پترو. پھر دادی انہوں نے میرے کو ہور سوال کیتا تیرے قبیلے دا کی نام ہے؟ میں عرض کی تھی بزرگوں میرے قبیلے دا نام ہے بنو سعد. بنو سعد دا مانا سعادت مند لوگ، خوش بخت لوگ، خوش نصیب، خوش بخت، سعادت مند. بنو سعد دا مانا سعادت مند لوگ. دادے نے ہس کے آخیا ہاں کڑیے جس قبیلے دیا گلیاں وچ محمد دا بچپن گزرے گا وہ سعادت مند لوگ نے. واقعی صحیح، سعید الفطرت سعادت مند لوگ نے. اچھا بنو سعد، ہاں یہ دس اے دودھ پلانا کوئی نواں نواں کام سیکھی؟ یہ دودھ پلانا کدوں دا شروع کیتا ہے؟ حلیمہ کہنی میں عرض کیتا حضور جناب میں دائی ہاں، میری ماں دائی ہے، میری نانی دی دائی. دودھ پلانا میرا خاندانی پیشہ ہے. دادے نہ مسکرا کے کہ ہاں کڑیے خاندانی لوگاں وچ مروت ہوندی، خاندانی لوگ وفادار ہوندے، خاندانی لوگاں چ اچھیاں روایات ہوندیاں نے. کڑیے یہ بھی گل سونی تیرا قبیلہ بنو سعد. حلیمہ ایک گل میرا پوترا یتیم ہی یتیم. حلیمہ کہندیاں نے میں برجستہ جواب دیتا، میں آخیا جناب میں تے خالی جا رہی سا، مینوں بچہ ملیا کوئی نہیں، میں یتیم نو دودھ پلاواں گی. اچھا حلیمہ کہندیاں نے جدوں میں گل کیتی نا دادا مسکرا کے حضرت عبد المطلب مینوں آغوش وچ لے کے کہ میری کنڈ دیا جو تھپکی دے کے دادے نے آخیا کڑیے چل تینوں یتیم دا مکھڑا تے بخاواں، چل میں تینوں اپنا یتیم بخاواں، میرا در یتیم میرا در، چل حلیمہ چل میں تینوں یتیم بخاواں. حلیمہ کہندیاں نے تھپکتے عبد المطلب ویڑا ٹپیا اگے کمرہ آیا نا کہ حلیمہ کہندیاں نے کمرے میں ویکھیا دوواں جہاناں دے والی دی امی سیدہ آمنہ لیٹیاں نے تے سیدہ آمنہ دا دائیں بازو پھیلیا ہے، آمنہ دے دائیں بازو تے کملی والے دا ننا سر مبارک. سیدہ آمنہ دی آغوش اور بازو تے حضور دا سر ماں دے بازو تے ماں نے تے چٹی چادر دتی، چٹی چادر ہے. حلیمہ کہندیاں نے میں دروازے جا کے آمنہ میں دائی ہاں کہ میں تیرے پتر نو دودھ پلانا چاہنی ہاں. سیدہ آمنہ دی گل سنو. حلیمہ کہندی نے آمنہ نے آخیا حلیمہ
میرا پتر یتیم ہے، مینوں نہ پوچھ، یہ دادے نو پوچھ جا کے. یعنی سیدہ آمنہ نے اپنا استحقاق نہیں جتایا، حضور نے دادے دا حق جتایا. جا دادے نو پوچھ. حلیمہ کہنی میں عرض کی تھی دادا جی نے اجازت دے دیتی ہے. آمنہ کہنی آ خوش نصیبے پھر میں تینوں اپنا سونا محمد بخاواں. حلیمہ کہنی نے چادر سی حضور دے چہرے تے چادر سی، میں چارپائی دے قریب آئی. سیدہ آمنہ نے بائیں بازو نال حضور دے چہرہ انور تو جدو چادر چکی، حلیمہ کہندی پترو مدینے دے منڈیاں نو کہندی پترو جس ویلے انہیں چادر چکی مینوں انج لگا جویں بدلاں دے پیچھوں 14ویں دا چند نکل آیا. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ. مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیم، بڑے علم والے کو بڑے علم. حلیمہ کہندیاں نے میں جب چہرہ دیکھیا نبی پاک دا چہرہ، حلیمہ کہندیاں نے بے اختیار ہو کے میں آخیا میں 20 بچے دیکھے نے، سینکڑے بچے دیکھے نے، محبوبہ انج لگتا بناؤ والے نے قلم ہی توڑ چھڑیا. حضور بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ کہنیاں نے میں محبت میں جا کے چکی حضور تے چارپائی تے ہاتھ لا کے لکھی چکی تے نبی پاک دیا زبانوں میں چوک گیا. میں حضور دیا لباں تے بوسہ دیتا ہے. سنو آلہ میرے آقا دے نازنین لب امام اہل سنت احمد رضا بولے، عاشق مصطفیٰ بولیا. انہیں آخیا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. حضور دے لب خدا دی قسمیں دنیا کے دی فلانا غالب غزل گو سی، ٹھیک ہے غزل گو سی، پر ویخ سلام بھی جڑیاں تشبیہ احمد رضا نے دے چڑیاں نے، کوئی غزل گو شاعر ہو جی تشبیہ نہیں دے. حضور دے لباں دی تشبیہ سنو. آلہ مسلمان نے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، جنت دے پھول دیاں پتیاں حضور دے لب. پتلی پتلی گلے قدس کی پتی، پتلی 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 گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھ. اللہ 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 وہ بچپنے کی پابند. حلیمہ کہندی میں بچپن ویکھ حضور نو جدوں ویکھیا لب چومے. حلیمہ کہندی نے پترو منڈے نو سناندیاں نے حلیمہ میلاد اور سنیو مبارک ہوئے اسی جڑا میلاد سننے سنانے یہ سنت نبی کریم دی ماں حلیمہ دی تے سننا صحابہ دی سنت ہے تے مسجد نبی جو حلیمہ سنا رہی نے. میں جدو لب چومے حلیمہ کہندیاں نے پترو مینوں رب دے جلال دی قسم ہے میں جدو لب چومن لگی تے مینوں نبی پاک دے لب متحرک نظر آئے. حضور دے لب ہلے تے زبان فصیح حضور دے ایک جملہ بولیا. حلیمہ کہندیاں نے میں نبی کریم کو جملہ سنیا. نبی پاک کہندے نے رب حبلی امتی حبلی امتی حبلی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت نو معاف فرما دے. سنا اعظم صاحب دے شعر ہو سن. اعظم چشتی کہندا ہے حلیمہ کہندیاں نے میں سنیا کہ حضور کہہ رہے نے رب حبلی امتی، ربا میری امت میرے حوالے کر دے. ایسا ترجمہ حبلی دا اگر کرو نا کی مانا حبلی ہبا رباب داور محشر
وہ محشر دے ترازو لان والے عملاں نو تولن والے میری امت میرے حوالے کر دے، حبلی امتی میری امت مینوں ہیبا کر دے، میرے حوالے کر دے۔ حلیمہ گنی آدم چشتی بولے، آدم نے آخیا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امت دی محبت تے غم لے کے ساڈا رسول آ گیا، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، امتی امتی۔ رب نے فرمایا کلمہ پڑھنے والے مومنا فضل تے میں ساری کائنات تے کیتا تواڈے تے وڈا فضل کر چھڑیا، وڈا فضل، فضلن کبیرہ۔ فضل دا ایک معنی ہے